أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں منافقین کا تذکرہ تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک بدتمیزی کو بے نقاب کیا، اور میں آپ سے عرض کر رہی تھی یہ ہے توہین رسالت کے اصل اقدامات۔ وہ مشکوک باتیں ہی ہٹا دو، امت وہ مشکوک کام ہی نہ کرے جن سے کسی کو موقع ملے۔ تو صحابہ میں سے تو کسی کی نیت خراب تھی ہی نہیں، منافقین کرتے تھے، مگر منع اللہ نے صحابہ کو کیا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کسی بھی تعریف اور تنقید سے ابو ہے۔ ایک لیول آتا ہے انسان کا جب وہ لوگوں کی تعریف اور تنقید سے اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر اس کو اگر کوئی تعریف کرے اس کے مقام میں اضافہ نہیں ہوتا، اور کوئی تنقید کرے اس کے مقام میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنا ایک حقیقی مقام ایکوائر کر چکا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہیں جو کہ آخری مقام ہے ابدیت کا، بندگی کا، انسان کا۔ اس سے آگے رب ہے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ انسان ہے، مومن ہے، صالح ہیں، نبی ہیں، اور نبیوں کے بھی سردار آخری نبی ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے تو رب ہے خود۔ آپ سب سے بڑے مقام پر کھڑے، مقام محمود پر کھڑے ہیں آپ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ کا ٹائٹل ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا، رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچائے گئے، اس سے آگے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اس سے آگے کوئی عہدہ نہیں ہے۔ مخلوقات میں انسان افضل ہے، انسانوں میں مومن، اور مومنوں میں انبیاء کرام، اور انبیاء کا سردار، اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں بھائی، کوئی عہدہ نہیں، اس سے آگے اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتہائی علو اور مرتبت کے مقام پر کھڑے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے آپ کا رتبہ بلند نہیں ہوتا، آپ کی تنقید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے میں کمی نہیں آتی۔ آپ لوگوں کی تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا، بات ہی ختم ہے۔ اے نبی میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کیا پڑھتے ہیں آپ دعائے قنوت میں؟ لا يعز من عادیت ولا یذل من والیت۔ اے میرے اللہ جسے آپ عزت دیں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اے میرے اللہ جس کے آپ دشمن ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کے آپ دوست ہو جائے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ تو جس نبی، ہر نبی کو اللہ ہیلپ کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹائٹل کیا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کریں، چاند کا تھوکا منہ پہ گرتا ہے، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ ہمارے ہمارے معاملات خراب ہوں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی کرے گا، آپ سے محبت میں کمی کرے گا، وہ اپنا مقام کھو دے گا، امت میں بھی افراد میں بھی، رائٹ۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت امتی ہمارا ذمہ ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کروانا۔ کیسے؟ ڈنڈوں کے زور سے نہیں، وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوتی۔ عزت کروانا، ہم خود اپنے آپ کو اس مقام پر لائیں کہ لوگ ہماری عزت کریں اور ہماری نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے کمزور ہونے کی وجہ سے، اپنے مقام سے گر جانے کی وجہ سے ساروں کی جو ہے نا زبانیں چل رہی ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بکواس کر دیتا ہے۔ تو اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، امت بائی سے رسوائی پیغمبر ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے۔ کہ تم لوگ امتی ہو، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسوائی کا باعث ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اسلام ہے، یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک بیچارے انسان کو جو کسی دوسرے ملک سے آیا ہے، جاب کر رہا ہے، گھیر کر مار دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں آخری سانسوں میں سے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔
آپ کو کیا لگتا ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھے گی؟ لوگ نفرت کریں گے، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ جو سری لنکن کو مارا تھا، غیر مسلم تھا نا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عزت کرنا فرض تھا؟ یہ سارے معاملے تو جڑے ہوتے ہیں دین کے ساتھ۔ وہ تو غیر مسلم تھا، اور میں تو یہ بھی نہیں مانتی کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی، پتہ نہیں کیا چکر تھا اور کیا نہیں تھا، میں سچ تو نہیں جانتی، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ اسے بطور ٹول استعمال کیا گیا۔ ایک غیر ملکی کو جو بیچارہ جاب کے لیے آیا تھا، سادہ عام آدمی تھا، کوئی وہ مذہبی آدمی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اسے گھیر کر ایک کراؤڈ نے مارا پیٹا پھر زندہ جلا دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے ان طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ملے گی؟ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں یہ سمجھتے ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کہ اس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا کر جاہلانہ اور ذلیل حرکتیں ہم کرتے ہیں، اور بدنامی اسلام کی ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگ کہتے ہیں اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے۔ یہ جو ڈنمارک کی کارٹون جن پر اتنا وہ بنا تھا، وہ بھی تو یہی تھے، وہ بھی یہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ایک خیالی خاکہ بنایا تھا، اور یعنی اس میں یہ پورٹری کیا تھا کہ وہ بارود وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں مسلمس میں، یعنی کہ انہوں نے یہ پورٹری کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کارٹون سے مراد یوں کارٹون نہیں کہ کوئی مزاحیہ کارٹون نہیں، جیسے آپ لائن ڈرائنگ دیکھتے ہیں نا، اسے کارٹون ہی کہتے ہیں ایکچولی، ہم کارٹون سے سمجھتے ہیں جیسے بچوں کا کارٹون، نہیں، ایسے خاکے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک خیالی تصویر بنائی تھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگ بناتے ہیں، اور اس میں انہوں نے خیال یہ رکھا تھا، وہ سیریس 6 تصویروں کی، میں نے دیکھی نہیں لیکن میں نے ان کے متعلق مطالعہ سارا کیا، دیکھنے کو میرا دل نہیں چاہا۔ انہوں نے اس میں یہ پورٹری کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں ٹیررزم سکھا رہے ہیں، جہاد کو اس نے غلط ڈیفائن کیا نا۔ تو ایک جیسے میں نے آپ کو پکچر کا جو ہے وہ بتایا کہ اس طرح سے تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں، یعنی کہ آگے نبی جا رہا ہے، پیچھے امت جا رہی ہے، اور انہوں نے سب کو جو ہے نا وہ بارود تقسیم، بم بم جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں، اور اپنے بیک سیک میں بھی بم بم ڈال رکھے ہیں۔ تو یعنی وہ بات جو اس نے پیش کی، کیا پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں ٹیررزم کرنا سکھایا ہے۔ اب یہ بات سچ نہیں ہے، آپ جانتی ہیں، میں جانتی ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جو ڈنمارک میں رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ٹیررسٹ جو بھی ہیں وہ مسلمان ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مار کر جنت میں جائیں گے، تو وہ تو یہی سوچے گا نا، ان کی کتاب یہ سکھاتی ہے، ان کا نبی یہ سکھاتا ہے، ان کا دین یہ سکھاتا ہے، کیونکہ وہ تو اسلام کو جانتا نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ایک لیڈی ملنے آئی میری محلے کی، تو بڑا عجیب سا جسٹر تھا ان کا، ان کے جیسے مجھ سے تھوڑی ایسے اویئر سی آئی، میں ان کو جانتی نہیں تھی، کہنے لگی میں آپ کی نیبر ہوں، یہاں فلاں جگہ رہتی ہوں، میں نے کہا جی آئیں بسم اللہ بیٹھے۔ تو کچھ پریشان بھی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ اس طرح میرے بچے کو یہ پرابلم ہے، کچھ اسے فٹ سے پڑھتے تھے، کچھ وہ بیمار تھا۔ میں نے کہا بہن میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، تو یہ ہے کہ کہنے لگی نہیں میں نے سنا آپ دم کرتی ہیں، میں نے کہا جی میں دم کر دیتی ہوں، لیکن میں باقاعدہ کوئی معالج نہیں ہوں، آپ لے آئے میں دم کر دوں گی، اگر اللہ کا حکم ہوگا شفا ہو جائے گی۔ وہ میرے پاس بیٹھی نہیں، وہ مجھ سے کچھ باتیں جیسے باتوں سے بات کے پوچھنے لگی، مختلف باتیں، چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں، نظر بد سے بچا جائے کیسے۔ میرے پاس تو بھائی ایک ہی علم ہے، قرآن و حدیث، میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور نصیحت دونوں بتانے لگی۔ وہ چلی گئیں، پھر وہ اپنا بیٹا لے کر آئیں، پیارا سا بچہ تھا، اسے نظر کا اثر تھا، اسے میں نے دم کیا، اسے کچھ افاقہ ہوا، پھر وہ میں نے انہیں کہا اسے کچھ دن دم کرائیں، وہ لاتی رہیں، اللہ کا حکم تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بچہ تھا نظر میں تھا، وہ ڈرا ہوا تھا، اس کو یعنی کہ چیزیں وہ کہتا تھا مجھے نظر آتی ہیں، تو لائٹیں نہیں بند کرنے دیتا تھا، تو وہ دم کرنے سے اس کو افاقہ ہو گیا کچھ دن۔ تو وہ روز آتی تھی بیٹے کو لے کر، تو دم بھی کرواتی تھی، اور پھر بیٹھ کر وہ 15-20 منٹ میرے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، جیسے جنوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اس طرح۔ میں نے کہا نا میرے پاس تو ایک علم ہے، قرآن و حدیث، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتی تھی۔ بچہ ان کا ٹھیک ہو گیا، وہ اللہ کا حکم تھا، میرا اس میں کوئی عمل نہیں تھا۔ جب لاسٹ ڈے میرے پاس آئیں تو مجھے کہنے لگیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ محلے میں سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ برین واش کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہی نہیں ہے اس کو، یہ گستاخ رسول لوگ ہیں اور گستاخ اولیاء لوگ ہیں۔ تو میں جب آپ کے پاس آئی تھی تو میں بڑی پریشان تھی، ڈرتے ہوئے آئی تھی، لیکن جب میں آئی اور آپ سے بات چیت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ تو ہر جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ امی آپ کو غلط فہمی ہے، میں اتنے دن سے جا کر بات کر رہی ہوں، میں جو سوال پوچھتی ہوں
اس سوال کے جواب میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کرتی ہے، اور ان کے ہر دوسرے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، اور جب وہ نبی کا نام لیتی ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور صحابہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ اب اس بات کو میرا سنانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں وہ اور بات ہے، مجھ سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا میں کیا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو مسلمانوں کے ٹیررزم میں پڑنے کی وجہ سے جو پروپوگیشن ہوئی ہے، اور چند فتنہ پرور، یہ عناصر بھی غیر مسلموں کو ہی پیدا کرتا ہے، مگر اس کی وجہ سے جو اسلام کو پورٹرے کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہ ایک ہی رخ ہے کہ ٹیررزم اسلام نے پیدا کیا ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے ٹیررزم کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹیررزم کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہوں نے بھی جب تک زندہ رہے جنگیں ہی کرتے رہے، یہ پورٹرے کیا جاتا ہے۔ سبب کون ہے؟ ہم ہے نا۔ ذرا ذرا سی بات پر ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میرا پھر کوشچن ہے، جب سری لنکن کو مارا، ابھی ایک انٹرنیشنل افیئر ہے نا، مجھے بتائیں سری لنکا میں کوئی عورت، جو مرد عورتیں وہ دیکھ رہے تھے نیوز، کوئی کہے گا اپنے بچے کو کہ جاؤ پاکستان میں جاب اپرچونٹی ہے چلے جاؤ؟ اور کیا وہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں مسلمان پاکستانی ٹیررسٹ ہوتے ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ اس خبر کو چھپا تو سکتے نہیں۔ اور اس پر مزید آپ یہ دیکھیں کہ قاتلوں کو سزا کیا ملی۔ کون پاکستان آنے پہ راضی ہوگا؟ کیا لوگ ہمیں ٹیررسٹ نہیں سمجھیں گے؟ اور پھر وہ پاکستانی نہیں سمجھتے، پھر وہ ہمیں سیدھا مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ اسلام کے نام پر ہوا نا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خراب کرتے ہیں ہم جو کہ امتی ہیں۔ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر کوئی علامہ حضرت میرے اوپر فتویٰ لگا دے، پر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں سچ جو ہے وہی کہوں گی۔ اپنے اپنے مقاصد یہ سب پورے کر رہے ہیں، اور نام استعمال کرتے ہیں دین کا، تو بدنام ہوتا ہے دین۔ دین بدنام ہوتا ہے تو ظاہر اسلام بحیثیت دین بدنام ہوتا ہے، قرآن مجید بحیثیت کتاب بدنام ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگڑتا ہے بحیثیت رسول۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ہی ہماری تنقید اور تعریف سے بہت اونچے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنا کام پورا کر کے رہے گا اللہ، دین غالب آئے گا، قرآن نافذ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی۔ یہ تو طے شدہ امر ہے، لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں جن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور اس پر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں جی، ہر ایک جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر سب سے عظیم مسلمان ہے، دوسرے تو اس کے نزدیک جو ہے نا وہ بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم ایٹیٹیوڈ نہیں بدلیں گے چیزیں چینج نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ اچھا جی، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں مین چیز سکھا دی، وہ کیا ہے؟ مسلمان وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جن کی وجہ سے اسلام پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آتی ہے۔ تو چینج بھائی پھر ہمیں ہونا ہے، اس کے اندر سے چادر نکال کے نا اس کے آگے رکھیں۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آگے بڑھیے، کیونکہ موضوع یہی چل رہا ہے کہ منافق جو ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور مسلمانوں کی کوئی غلطی ہو تو اسے کیپچر کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تضحیق کا نشانہ بنا سکیں۔ اب اس میں یہاں پر میں پھر عرض کروں گی، چاند پہ تھوکا منہ پہ گرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام میں عزت پر کھڑے ہیں اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتی ہوں، جب سورہ تبت یدا ابھی اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، اکٹھے تھے۔ تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اسے بڑا غصہ چڑھا، تو اس نے اینٹ اٹھائی، روڑا اٹھائی، اینٹ تو نہیں تھی پتھر تھا، ہاتھ میں اٹھایا اور آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کھڑے تھے، تو وہ آ کر مجھ پر چڑھ دوڑی، فرینڈ تھے نا، تو کہنے لگی کہاں ہے تیرا نبی، کہاں ہے تیرا صاحب، بلاؤ اس کو، میری اور میری میاں کی حج میں کہتا ہے بلا، میں اس کا سر پھاڑنے کے لیے، ہاتھ میں پتھر تھا، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے تھے اور وہ اس کو دکھائی نہیں دیے۔ بس اللہ ایسے حفاظت فرما دیتے ہیں موقعوں پر۔
باقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑا کر، آپ کی کوئی بات کو بگاڑ کر، کچھ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ حرکتیں ہم کریں اور الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بچہ کوئی بدتمیزی کرے کسی کے ساتھ، اور پھر اس کے جن کے ساتھ کی وہ آ کر ماں باپ کو برا بھلا کہے، تو وہ بچے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم وہی نکمی اور نالائق اولاد ہیں، کیونکہ امتی اپنے نبی کے لیے اولاد ہی کی مانند ہوتے ہیں، روحانی اولاد ہوتے ہیں، تو یہ ہماری نااہلی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر سیاست نہ کریں، بڑی مہربانی۔ مولوی بھی کر رہے ہیں، مولویوں نے یہ فیشن ڈالا ہے اور توہین رسالت کو ایک ٹول بنا لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر سیاست نہ کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے میری، اور اس کو سنڈے دل سے سوچئے گا، ڈنمارک میں 4 کارٹون بنے۔ کارٹون سے مراد مزاحیہ کارٹون نہیں ہے، 4 تصویریں لائن ڈرائنگ کی بنائی گئی، جن کا انہوں نے موضوع یہ رکھا کہ اسلام ایک ٹیررسٹ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررزم کی تعلیم دیتے تھے۔ مزاحیہ کارٹون نہیں تھے، جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خیالی تصویریں بناتے ویسے ہی انہوں نے خیالی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی تھی۔ ڈنمارک میں ہوا، کسی نے دیکھا؟ کہیں نیٹ پر آئیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر اتنا تماشا لبیک تحریک والے نہ بناتے تو معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا نا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، پیرس میں، فرانس میں، ڈنمارک میں، یورپ میں روز تصویروں کی نمائشیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کبھی کوئی دنیا میں کوئی بات آپ نے فیمس دیکھی ہو؟ وہاں تو آئے دن ہوتے ہیں۔ ٹیررزم پر ایک کمپٹیشن تھا پینٹنگز کا، ایک بے وقوف نے رکھ دیا، اس کے گند کو اٹھا کر یہ نہ پھرتے نا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا، کیونکہ وہاں پر آزادی اظہار ہے۔ میں مانتی ہوں کہ دین پر بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنے دین پر بھی کرتے ہیں، وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بات کرنے میں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے۔ وہاں ایک بے وقوف انسان نے 4 تصویریں بنائی تھی، وہاں پر لوگوں نے دیکھی، بات ختم ہو گئی۔ ایک ہلکی سی نیوز کو اٹھا کر انہوں نے اتنا تماشا کیا، جسے نہیں بھی پتا تھا اس سے بھی پتا چلا۔ تو یہ سارے تماشے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے ملک میں تو آپ لوگوں سے نماز نہیں پڑھوا سکتے، اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی کہ ایک کلمہ گو بچہ نماز نہیں پڑھتا، پوری زندگی وہ غیر مسلموں کے طرز پر چلتا ہے۔ مسلمان بچیوں کا بھی یہی حال ہے، ناچ گانا عام ہے۔ سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکا، مسلمان کہہ کر قبر پرستی کر رہے ہیں، سارے سارے کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بات یہ بتائیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بدعہدی کر رہے ہیں تو ڈنمارک کے ایک غیر مسلم کی جا کر کیا کھچائی کر رہے ہیں؟ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے جی، پہلے خود تو کسی لائق ہو جائیں۔ تو میں توہین رسالت کے بارے میں بالکل مختلف نظریہ رکھتی ہوں، کیونکہ میں امپارشل ہوں، اس لیے مجھے یہ لاٹھی نہیں چاہیے۔ اللہ نہ کرے کبھی وہ وقت آئے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یوز کروں۔ بشیر بدر جو ہے نا، شاعر اور صحافی ہیں، تو ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یار تم تو صحافی ہو، تو آج کل تو اسلام کے لیے لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، تو تم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اس زمانے میں یہ فیشن 80s کا زمانہ تھا نا، ضیاء کا دور تھا، تو آپ کو پتہ ہے ضیاء جو تھے وہ اسلام کا بہت ڈھول پیٹتے تھے۔ کام تو جو کیے ہیں اللہ ہی معاف کرے، لیکن بہرحال ڈھول تو بڑا پیٹا جاتا تھا نا، تو فیشن بن گیا تھا اسلام کے لیے کام کرنا۔ تو طنز ہے یہ مفتی کا، ممتاز مفتی کا، وہ کہتے ہیں، وہ بھی رائٹر ہے، افسانہ نگار ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا یار سارے اسلام کی خدمت کریں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو بشیر بدر کہنے لگے میں اسلام کو استعمال نہیں کر رہا، اس سے زیادہ کیا خدمت کروں، کہ میں اپنی صحافت اپنے زور بازو پہ کر رہا ہوں، میں اسلام کا نام استعمال کر کے اپنا مقام نہیں بنا رہا، تو اس سے زیادہ کیا کروں؟ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کبھی نہیں کروں گی، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں نا، یہ اس لیے اتنا یہ ڈرامہ ہے بہت بڑا، اور اس کا بہت نیگیٹو ایفیکٹ آپ مستقبل میں دیکھیں گے۔ ابھی اس کا کسی کو شعور نہیں ہے، سارے سمجھتے بڑا دین کا کام ہے، اور میں نے کہا نا کوئی مولوی صاحب سنے تو فتویٰ بھی لگا دے مجھ پر، تو کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، لیکن یہ سچ بہت جلد سمجھ آئے گا آپ کو۔ اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بلاسفمی کی جو ٹرم ہے یہ تو آئی عیسائیت سے ہے، جو کلیسا کے خلاف بولتا تھا نا، چرچ کے خلاف کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں، تو اس پر بلاسفمی توہین مذہب کا کیس ڈال دیا جاتا تھا،
اور پھر اس کی مدد، جیسے اب تو ہند رسالت میں کوئی کسی کی مدد کیا کرے گا، اسی طرح مروا دیتے تھے لوگوں کو. لاکھوں لوگ مروائے ہیں انہوں نے سیریسلی. ہزاروں لوگ ویسے قتل ہوئے، پھر بعد میں اس کو باقاعدہ لا بنوا دیا انہوں نے، ریٹ آف بلاسفمی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ مارے انہوں نے، اور کوئی چرچ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا. وہی بلاسفمی ہم نے اٹھائی اور ہم لے آئے اور اسے توہین رسالت کا ترجمہ دے دیا. اگر یہ ہماری چیز ہوتی تو پھر عرب سے نام آتا نا، قرآن و حدیث سے نکلتا نا نام، پھر یہ بلاسفمی کا نام لا کر اس کا ترجمہ نہ کیا جاتا، کیونکہ توہین کا لفظ آپ ویسے فارسی سے لائے ہیں، رسالت کا لفظ آپ کی اردو کی ٹرمینالوجی ہے. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. اگر یہ ایک اسلامی رٹ ہوتی، اگر یہ اسلام کا کوئی قانون ہوتا تو پھر اسلام میں اس کے لفظ بھی موجود ہوتا. ٹیررزم کے لیے حرابہ کا لفظ موجود ہے، کسی پر الزام جھوٹا لگایا اس کے لیے افق کا لفظ موجود ہے، بدکاری کے لیے زنا کا لفظ موجود ہے نا سارے، چوری کے لیے سرقہ موجود ہے. تو اگر یہ بھی ایک پیور اسلامی لا ہوتا اور اسلام میں سے نکالا ہوتا مولویوں نے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی عربی ٹرمینالوجی ہوتی، اور دوسری بات کہ سب سے پہلے سعودیہ میں اسٹیبلش ہوا ہوتا. انہوں نے اب ختم کیا ہے نا قانون، پہلے تو تھا. یہ یہیں پر سے یہیں جنریٹ ہوا ہے، یہیں پکا ہے، یہیں تشکیل پایا ہے اور یہیں نافذ بھی ہوا. وہ الگ بات ہے کہ اب جب کہا جائے کہ اس کو بطور ٹول تم یوز کر رہے ہو، تم لوگوں نے ایک مسئلہ پیدا کیا ہے جان بوجھ کر، تو کہنے والے کے لیے بڑا آسان ہے، کہنے والے پر الزام لگانا بڑا آسان ہے کہ یہ خود بھی گستاخ رسول ہے، اس پر 95C لگا دو. وہ بڑا آسان ہے ان کے لیے. اور پھر کوئی مجاہد اٹھے اور آ کر قتل کر دے جس کو دل چاہے. سلمان رشدی کا معاملہ الگ ہے، وہ اور چیز تھی. اس نے بک لکھی تھی، اس بک کو بدتمیزی کا ایک وہ بنایا تھا پورا بیان، اور پھر اسے جا کر وہاں پناہ بھی لی تھی. اس پر جو حملہ ہوا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، بالکل ٹھیک ہوا، ہونا چاہیے تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے غداروں کو چھوڑتے نہیں. 30 سال ہم نے فالو کیا، اب جا کر پکڑ میں ہے تو اب صحیح. وہ اور معاملہ ہے، یہ ڈرامے اور ہیں، اس کو الگ رکھے. ان چیزوں کو آپ نے الگ الگ سمجھنا ہے، کہاں پر واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کار فرما ہے اور کہاں پر چالیں، اس کا تھوڑا فہم پیدا کرنا ہے. خیر، اس سب سے اب آگے بڑھیے. اللہ فرماتے ہیں ماں نہیں یودو پسند کرتے الذین کفروا کافر من اہل الکتاب، ہاں اہل کتاب ہو، ولا المشرکین اور نہ مشرک. کافر پسند نہیں کرتے چاہے وہ اہل کتاب ہو یا مشرک ہو. اہل کتاب کافر کون سے ہیں؟ یہودی، عیسائی، اور آج تو مسلمانوں کا بھی ایک گروہ ہے. اور مشرکین جو جن کے پاس کتاب نہیں ہے، ہندو، بدھ مت والے، جین مت والے وغیرہ، کیا پسند نہیں کرتے جی؟ ان کے ینزلہ اتارا جائے علیکم آپ پر من خیرین کوئی خیر من ربکم آپ کے رب کی جانب سے. کیا ہے مسلمانوں تمہارا رب پر تمہارا رب تم پر کوئی خیر اتارتے، یعنی کوئی بھلائی مسلمانوں کو ملے انہیں اچھا نہیں لگتا. دور کیا جانا جی، ایک سی پیک ہو رہا تھا تو کتنا تماشا بنا، کیسی کیسی رکاوٹیں ہیں. ابھی تک سی پیک اٹکا پڑا نا، اور آپ کو پتا ہے کہ سی پیک چل پڑے گا تو پاکستان کی معیشت ایک دم مضبوط ہو جائے گی. تو آپ دیکھ لیں پاکستان کی کوئی اچھائی کسی کو پسند ہوتی ہے؟ ہر طرف سے اس پہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. پاکستان کی آرمی مضبوط ہے تو اب دیکھیں آرمی کے خلاف کتنا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، اور جو غلط کام ہے نا وہ آرمی کے ایک دو جرنلوں کو خرید کر ان سے کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں آرمی کے لیے نفرت پیدا ہو. تو یعنی پیچھے ہیں بس کہ کسی طرح پاکستان کو ذلیل کر دیں. آپ دیکھیں ابھی تک بلوچستان اور سندھ میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہو سکا، وہ انڈیولپڈ ہے. بنگال کے معاملے میں بھی انہوں نے زیادتیاں اسی طریقے سے کروائی سیاستدانوں سے، مقصد یہی تھا کہ بنگال الگ ہو جائے. ہو گیا. اب بلوچستان پر نظر ہے ان کی، کب سے بلوچستان اور سندھ میں تماشے چل رہے ہیں. تو ہمیں کوئی اچھائی ملے ان سے برداشت نہیں ہوتا. اب اللہ نے اچھائی دے دی، اس اچھائی کی حفاظت کرنا ہمارا کام. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو مسلمانوں کو جب بدر کی فتح ملی تو بڑا غم لگا ان لوگوں کو، بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجویں لکھی، بتادیفی میں نظمیں لکھی، مسلمانوں کی حجویں لکھی، اور جو مر گئے تھے قریش کے سردار ان کی شان میں نا نظمیں لکھی. اور جا کر پیٹ پیٹ کر کعب بن اشرف جو تھا، یہ مشہور شاعر تھا یہود کا، اور ایک دو اور بھی تھے،
تو یہ جاتے تھے عرب قبیلوں میں اور سینہ پیٹ پیٹ کر رو رو کر ان کے وہ پڑھتے تھے قصیدے جو مارے گئے، اور ان کے بدلے کے بارے میں نا اشعار پڑھتے تھے کہ بدلہ لیں گے ٹائپ کے. تو لوگوں میں آگ لگا دی تھی. لوگ تو احد کی جنگ کی بنیاد ان بے حیاؤں نے ہی رکھی. تو بدر کی بڑی تکلیف تھی ان کو. اللہ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ یختص خاص کرتا ہے برحمتی اپنی رحمت من یشاء جس کے لیے چاہے. اللہ جس کے لیے چاہے اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنے فیصلے ان سے پوچھ کر نہیں کرتا. جس سے اللہ نے رحمت دینی ہے دے دینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو کسی کے چاہنے یا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نظر اللہ پہ رکھے فعزمت فتوکل اللہ، جب عزم کر لو نظر اللہ پہ رکھو. ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو اللہ پر نظریں گڑا کر اپنا کام کریں. اگر آپ کا کام صحیح ہے اللہ رحمت ضرور کریں گے، اور جب اللہ اپنی رحمت جس کو دیتے ہیں پھر کوئی چھین نہیں سکتا. حدیث قدسی یاد ہے؟ نہیں؟ سر ہلا رہے ہو، پھر میں کہوں گی سناؤ. حدیث قدسی یہ ہے اس سے ریلیونٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارا رب تم سے کہتا ہے اے ابن آدم، اگر میں تمہیں نفع دینا چاہوں اور ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہارے خلاف، تمہیں محروم نہیں کر سکتی. اور میں تمہیں نقصان دینا چاہوں تو ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. میں قادر ہوں اور میں غالب ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ راضی تو سب ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہتے پھر پٹ لو، کچھ نہیں ہونا. یہی دعا بھی ہمیں سکھاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یاد کی ہوئی ہے؟ نہیں کی ہوئی یاد کریں. چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو اللہم میں مل جائے گی. بڑی خوبصورت دعا ہے. ہر فرض نماز کے سلام کے بعد آپ پڑھتے تھے کہ اللہ جسے آپ عنایت کر دیں اسے محروم کوئی نہیں کر سکتا، جسے آپ محروم کر دیں اسے کوئی نعمتیں نہیں دے سکتا. آپ کی شوقت کے سامنے کسی کی شوقت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر اب میں اپنی زندگی سے چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو. ابھی جب ہم لوگ گئے تھے تو ہمیں سب کہہ رہے تھے مت جاؤ، بس مت جاؤ، بڑے حالات خراب، سب کہہ رہے تھے. اور خاص طور پر جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوہ سلیمان پہ جائیں گے، ادھر تو سب کہہ رہے تھے بس وہ تو آدم خولیے کھا ہی جائیں گے تم لوگوں کو. لیکن میں نے فاظم تو فتوکل اللہ پر بھروسہ کیا آیت پر، اور میں نے نفل حاجت پڑھے. میں نے کہا اللہ میں نے فیصلہ کیا ہے، اب آپ ہی خیر ڈال دیں. کچھ بھی نہیں ہوا، ہم گئے بھی اور آپ بھی گئے، ہے نا. تو سب ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. لیکن بات کیا ہے، جب آپ اللہ کی توکل پر کام شروع کرتے ہیں اللہ صحیح رستے کھول دیتے ہیں. تھوڑا نیت اور ارادہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. اور ویسے بھی بھروسہ کبھی افراد پہ نہ کرے. تو اقبال کہتے ہیں نا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ کی تیاری نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا بھروسہ ٹینکوں اور ہتھیاروں پہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. پھر اللہ بدر کے میدان میں کھڑے مسلمانوں کو جتا دیتا ہے. اللہ 65 کی جنگ میں آپ دونوں فوجوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں، کوئی برابری نہیں تھی، لیکن پھر اللہ نے جتا دیا، کیونکہ مسلمانوں کا، پاکستانی مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، پھر ٹینکوں ہتھیاروں پر نہیں تھا. اور بھارت کا بھروسہ پھر ٹینکوں پر تھا. تو اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے وہ فتح دی، دنیا حیران رہ گئی. اسی فتح کے بعد تو ہم نظروں میں آئے. پھر نے کہا یہ کیا بلا مار لی تیار ہو گئی. تبھی اگر آپ پاکستان کی ترقی کا گراف دیکھنا اداروں کا، تو آپ دیکھیں گے 65 تک گراف ایسے اوپر جا رہے تھے سب اداروں کا. 65 کے بعد گراف گرنا شروع ہوا، اور آج ہم یہاں پر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. سبب انہوں نے کہا یہ تو بڑی بکواس ہو گئی، یہ تو اگر آرمی کے ساتھ معیشت بھی مضبوط ہو گئی یہ تو گلے کی ہڈی بن جائیں گے. ایک مسلمان مملکت کو ترقی یافتہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا پھر پاکستان کے خلاف سازشیں شروع ہوئی، کیونکہ ابھی تو پاکستان بنا تھا، اس کی بیچاری کی کوئی اوقات نہیں تھی. 20 سال تو ہوئے تھے اس کو، تو کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا. 65 کی وار نے یہ بتایا کہ پاکستان ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تب سے وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے. ہم اس سے بھی جیتیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا بھروسہ آج بھی نہ حکمرانوں پر ہے، نہ سیاست پر ہے، اور نہ ہی معذرت کے ساتھ مولوی حضرات پر ہے. ہمارا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا بھروسہ نہیں توڑتے. بس یہ ہے کام کریں، بیٹھے نہ رہیں، کچھ نہ کچھ کریں، جو کر سکتے ہیں کریں.
اور یہ نہ سمجھے کہ میری اس کوشش سے کیا ہوگا. جب دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تھے پہلے دن، تو کیا ان کو پتا تھا کہ سارا مدینہ مسلمان ہو جائے گا اور مدینہ مسلمانوں کا ہجرت کا مرکز بنے گا؟ پتا تھا؟ نہیں. انہیں تو بھیجا گیا تھا ایک آدمی کو. مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے پہلی دفعہ جب بیعت عقبہ اولا، 10واں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 11واں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا. تو 7 مرد اور 3 عورتیں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک مبلغ بھیج دیں، ہماری تو ڈیٹیلز نہیں پتا، وہ لوگوں کو انوائٹ کرے. آپ نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. آپ کو خود بھی گمان نہیں تھا کہ کبھی یہ ہجرت کے لیے کہیں گے. آپ نے تو خود کہا، آپ نے کہا مجھے خواب میں دارالہجرہ دکھایا گیا جو گرین تھا بڑا، تو میں نے طائف سمجھا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا مدینہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے اپنے الفاظ ہیں، کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. اب مصعب کو پتا تھا کتنے بڑے کام پہ بھیجے جا رہے ہیں. پورا مدینہ مسلمان ہو گیا، یہود کو نکال کر عرب جو تھے مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ انوائٹ کیا، اور مدینہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا مرکز بنا اور کیپٹل بنا اسلامی ریاست کا. تو آپ کو کیا پتا کہ جس کام کو آپ شروع کر رہے ہیں چھوٹا سمجھ کر، وہ کہاں جا کر ختم ہو؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے. جناح نے جب مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں پاکستان بنا ہی لوں گا، ارادہ ہی کیا تھا نا. کامیابی تو اللہ کی ذات میں دی ہے. تو بس کسی کوشش کو حقیر نہ سمجھے، کام شروع کریں، برکت دینے والا اللہ ہے. بس بیٹھے نہ رہے، جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، سمجھتے ہیں مطلب؟ اللہ کا فضل محدود نہیں ہے کہ ایک چیز آپ مانگ رہے ایک میں مانگ رہی. فرض کریں ہم دونوں کسان ہوں، آپ کی فصل کو بارش چاہیے اور میری کو نہیں چاہیے. اب آپ دعا مانگ رہی ہیں اللہ بارش ہو، میں اس علاقے میں بیٹھ کر نفل پاڑی ہوں اللہ بارش نہ ہو، تو کیا اللہ ہم دونوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، اور کرتے ہیں اللہ. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں برسات میں ایک گلی میں بارش ہو رہی ہے ایک میں نہیں ہو رہی، ایک روڈ پہ نہیں ہو رہی، تو بھیا کھیت پہ ہو رہی ہے کھیت پہ نہیں ہو رہی. وہ مالک ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے وہ سب کچھ کر دیتا ہے. تو اللہ کا فضل محدود نہیں ہے، مانگو تو صحیح اللہ سے. ابھی آپ ایک بات دیکھیں، اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا، کتنے لوگوں نے عالموں نے اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ سے فضل کی دعا مانگو. بس سیاسی باتیں تو چل رہی ہیں، لیکن کسی نے اٹھ کر امت کو تلقین کی کہ بھئی نفل حاجت پڑھے، اللہ کو پکارے، دعائیں مانگے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ سیلاب آئے ہیں، پانی بھی تو اس کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے مخلوق. اس کے حکم سے آئے، اسی کے حکم سے لوٹ جائیں گے. نہیں کچھ بھی. تو اللہ سے فضل مانگو تو صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے دعا مانگا، تمہارا دعا مانگنا اللہ کو بہت محبوب ہے. اگر تم دعائیں نہیں مانگو گے تو اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا اور دوسرے گروہ لے آئے گا جو اللہ سے دعا مانگے گا. تو ہم تو بے نیاز ہوئے ہیں نا اللہ سے. ہم مصیبت میں بھی در در دیکھتے ہیں کوئی لنک مل جائے. پھر وہی مجھے اکبر آبادی کا قطع یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی. حرم کہتے ہیں پردے کو، کہ مردوں نے نمازیں چھوڑ دی، عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا ترقی کے نام پر. مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی. کوشش بھی کریں پریکٹیکل، یہ نہیں ہے نہ کریں، لیکن پہلے اللہ سے دعا تو مانگے، پھر اللہ راستے آسان کر دیتا. تو کچھ نہ کچھ کریں. اللہ فرماتے ہیں ماں ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا بلا دیتے ہیں. ننسخ نسخ سے ہے، نون سین خان اس کی روٹ ہے. نسخ ہوتا ہے کسی حکم کو ختم کر دینا، منسوخ کر دینا. اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں. نون سیہا نسی سے ہے، نون سین یا بھول جانا، نسیان کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. نون سیہا ہم بلا دیتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، عطا یاتو سے ہے. دیکھیں بالکل ڈفرینٹ شکل ہے. بخیر، خیر کے ساتھ، منہا اس سے، او یا پھر مثلیہا اس جیسا. ہم اگر کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں اس جیسی یا اس سے بہتر آیت. کچھ آیتیں قرآن میں منسوخ ہیں، یعنی کچھ حکم منسوخ ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا کہ ہر صاحب جائیداد پر فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے وصیت کرے. سورہ بقرہ میں آپ یہ آیت پڑھیں گے. پھر سورہ نساء آئی تو اللہ نے حکم دے دیا کوئی وصیت نہیں کرے گا ورثہ کے لیے، میں خود ان کے حصے متعین کر رہا ہوں. تو پھر وہ جو حکم تھا بقرہ کا وہ منسوخ ہو گیا. آیت موجود ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، ناسخ ہے اس کی سورہ نساء. سمجھ آئی یہ بات؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی کہا، ہم پڑھیں گے یہ آیتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ طاقتور ہے
تو وہ فدیہ دے دے، نہ رکھے روزہ، پہلے سال میں یہ اجازت دی۔ دوسرے سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سب روزہ رکھیں گے، مریض اور مجبور اور مسافر کے سوا سب روزہ رکھیں گے۔ تو پہلی آیت، یہ اوپر نیچے کی دو آیتیں، بعد والی آیت پہلی آیت، دونوں کے نزول میں 1 سال کا فرق ہے لیکن ترتیب میں اوپر نیچے ہیں، تو بعد والی آیت پہلی آیت ہی ناسخ ہو گئی۔ پڑھتے ہم آج بھی ہیں وہ آیت، پر اس پر عمل نہیں ہے۔ کوئی صحت مند مسلمان رمضان پائے تو روزہ چھوڑے، یہ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ مسافر ہو یا کوئی اور عذر آ جائے، جیسے خواتین کو ڈیز آ جاتے ہیں۔ تو اب آیتیں ہم دونوں پڑھتے ہیں، پر اس کا حکم منسوخ ہے اور اس کا رائج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ناسخ و منسوخ۔ اور بھلا دینا یہ ہے کہ کچھ صورتیں اتری پھر وہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی، جیسے بکری کی حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیتیں اتری جن میں بڑے لڑکوں کے دودھ پلانے کے احکام تھے، اور وہ کھجور کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی اور میرے تکیے کے نیچے رکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اٹھا لی گئی اور آپ نے ہمیں تلف کرنے کا حکم دیا، مگر آپ کی بیماری میں ہم لوگ بھول بھال گئے، تو پھر وہ بکری کھا گئی، میرے تکیے کے نیچے پڑی تو ایک بکری کھا گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ جو کہتے ہیں نا 10 پارے ہی بکری کھا گئی، پہلے تو اس دور میں پارے ہی نہیں ہوتے تھے، پاروں کی ڈویژن بعد میں ہوئی ہے۔ دوسری بات، بس بات اتنی سی ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کہ اماں کہتی ہیں کہ کچھ آیتیں تھیں جن میں بڑے لڑکوں کو دودھ پلانے کا بیان تھا اور جانوروں کی شاید زکوٰۃ کا، ایک موضوع اور بتاتے ہیں میں بھول گئی ہوں، کہ 2 موضوعات پر آیات تھیں جو منسوخ ہو گئی تھی، تو وہ میرے پاس یعنی ایک کھجور کے پتوں پر لکھی رکھی تھی، اس زمانے میں پتے اور کھال استعمال ہوتے تھے نام لکھنے کے لیے، تو کہتی وہ لکھی رکھی تھی، اور جب یہ منسوخ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ بھئی اس کو تلف کر دے جن کے پاس ہو، تو وہ بھول گئی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو کہتی میں تکیے کے نیچے رکھی تھی تو اللہ نے کمپلیٹ کرا دیا، اگر وہ رہ جاتی تو آج تو فساد پڑا ہوتا نا، تو وہ بکری کھا گئی، وہ کام مکمل ہو گیا، اور ہم نے بکری کو پورے 10 پارے کھلا دیے، تو اس زمانے میں پارے ہوتے ہی نہیں تھے۔ اینی ویز، اس طرح یہ حدیث بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سورت تھی جسے ہم پڑھتے تھے نمازوں میں، پھر اللہ نے اسے اٹھا لیا، قرآن سے بھی اور ہمارے دلوں سے، یعنی کہ احکامات کی تدریج ہوتی ہے نا، پہلے کوئی حکم آیا پھر اللہ نے اسے ختم کر دیا، اور ایسے ہی ختم کیا کہ سورت یا وہ آیت اٹھا لی، بھول گئے مسلمان، تو یہ ہوتا ہے نسیح، بھلا دینا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا مسلمانوں پر نا کہ یہ اچھا دین ہے، آج کوئی حکم آتا ہے کل چینج ہو جاتا ہے، آج کوئی حکم آتا ہے کل چینج ہو جاتا ہے، کبھی تمہاری آیت منسوخ ہو جاتی، کبھی تم بھلا دیے جاتے۔ ان کے ساتھ نہیں ایسا ہوا تھا، کیونکہ ان کو تو توریت لکھی ہوئی ملی تھی نا، پھر کون سا اپنا لیا انہوں نے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں جو حکم چاہوں بھیجوں، جسے چاہوں منسوخ رکھ کروں، جسے چاہوں بھلا دوں، اور اگر میں کوئی حکم منسوخ کر دیتا ہوں یا بھلا دیتا ہوں تو اس کی جگہ اس سے بہتر حکم لے آتا ہوں، کیا یہ نہیں دیکھا؟ اور سیدھا سا جواب اللہ دے رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ٹکا سا جواب، علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میری کتاب ہے، میرا قرآن ہے، میں جو حکم چاہوں دوں، جسے چاہوں منسوخ کروں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ بچی میرے پاس کام کرتی ہے، میں سے کہوں اچھا ثانیہ آج چکن بنانا چکن نکال دو، تھوڑی دیر بعد میں آواز دے کر کہوں اچھا رہنے دو چکن نہیں بناتے آلو گوبھی بناتے، تو کہ ہونے تو تسی کسی چکن بنانا ہوں تو کو آلو گوبھی بنانی ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ میری چیز، میرا کچن، میری مرضی، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں جو چاہوں پکواؤں، جو چاہوں نہ پکواؤں، تو جب میرا اختیار اتنا ہے تو وہ تو رب ہے، اس کی کتاب ہے، اور اصول ہے قرآن کا تدریج، کچھ احکامات آئے، رعایتیں آئیں، پھر ان رعایتوں کو ختم کیا گیا، یا کچھ احکامات گریجول آئے، جیسے کہ شراب کا، پہلے اللہ نے کہا کہ شراب پینے میں نقصان ہے، پھر اللہ نے کہا نماز کے وقت نہیں پینی، پھر اللہ نے کہا پینی نہیں ہے، تو یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ آپ بچوں کو آہستہ آہستہ نہیں سکھاتے، جیسے نور الہدا نے جب نماز سیکھی تو ہم صرف فرض رکعتیں پڑھاتے تھے، اس کو 6 سال کی عمر میں سکھانا شروع کی، تھوڑے دنوں میں یاد ہوگی، تقریباً 6.5 سال کی تھی ہم نے اسے نماز شروع کرائی، ساری نمازیں نہیں پڑھاتے تھے ہم اسے، فجر کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹی تھی، ظہر عصر مغرب عشاء بھی نارملی وہ نہیں پڑھتی تھی، ہم کہتے ہی نہیں تھے، اور صرف فرض رکعتیں پڑھاتے تھے۔ 7 سال کی ہوگی تو ہم نے پھر یہ کیا کہ اس کی نمازیں پوری کرتی، ساری نمازیں پڑھاتے تھے اس کو، لیکن فرض۔ اب ماشاءاللہ وہ 8 سال کی ہوگی، اگلے سال سے نماز فرض ہو جانی ہے اس پر، تو اب ہم اسے پوری نماز پڑھاتے ہیں، سنتیں اور فرض، تدریج ہے نا، پہلے دن ہم کھڑا کر دیتے بھی پڑھو
12 آیتیں رکھتے جو ہیں ظہر کی، تو کیسے پڑھتی؟ 6.5 سال کی بچی تھی۔ یہ تدریج ایک ذہنی طریقہ ہے تربیت کا، وہی قرآن نے بھی استعمال کیا۔ رہ گئی یہ بات کہ اللہ کیوں کینسل کرتے ہیں، اللہ نے کہا میں معلوم کو میں جو چاہے کروں، تم ہو کون پوچھنے والے؟ میں نے ایک حکم دیا، میں نے منسوخ کر دیا۔ فور ایگزامپل آپ اپنی گورنمنٹ کو لے لیں، کوئی حکم دیتے ہیں اس کو منع کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے۔ فور ایگزامپل آپ کا ایک گارڈن ہے، ریس کورس ہے آپ کا، وہاں پر اصول ہے پھول نہیں توڑنے، لکھا ہوتا ہے نا پھول نہیں توڑنے۔ اب کل کو حکومت اتار دیتی ہے اور کہتی ہے جو چاہے پھول توڑ سکتا ہے، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، حکومت کا باغ ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن اور دین اللہ کی حدود ہے، اللہ جو حکم چاہے نافذ کرے، جس حکم کو چاہے چینج کر دے، اور جس حکم کو چاہے ختم کر دے سرے سے، وہ مالک ہے۔ اعتراض کرنے والے تم کون ہو؟ تو اللہ نے تو صاف جواب دے دیا، کوئی وضاحت نہیں۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ کیا تم ابھی تک اتنا نہیں جان پائے کہ زمین و آسمان اللہ کی بادشاہت ہے؟ یعنی اللہ چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات میری ہے، میں جو چاہوں کروں، تمہاری رائے نہیں چاہیے دنیا کو چلانے کے لیے۔ وما، اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ مددگار۔ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ ایک تو یاد رکھیں مسلمانوں کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں، اور دوسری بات یاد یہ رکھیں، یعنی مسلمانوں کے اسلام کی وجہ سے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے نا، ایک تو یہ سبب ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ حقیقی دوست اور مالک ہے ہی اللہ۔ باقی افراد کوشش کر سکتے ہیں، یعنی فرض کریں کہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دے سکتے ہیں، شفا تو نہیں دے سکتے۔ اچھا، آپ کا کوئی بہت اچھا بہن بھائی، آپ اس کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں، وہ مدد کرنا بھی چاہتا ہے، مگر اگر اس کے پاس ہی وہ چیز نہیں ہے، لیٹس سپوز آپ نے پیسے مانگے، اسی کو پیمنٹ نہیں مل رہی، پھر وہ کیا کرے گا؟ فرض کریں کہ وہ آنا چاہتا ہے، باہر ہے اور آپ کو اس کی فزیکلی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یا وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر اصل مددگار تو اللہ کی ذات ہے، سبب بھی وہی بناتا ہے، مددگار بھی وہی بھیجتا ہے، باقی ساری بیکار باتیں۔ ام، کیا تدیدون، تم چاہتے ہو، ان کے تسالو، تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما جس طرح سویلا سوال کیے گئے موسیٰ، موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو تم اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا رویہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گائے ذبح کرے، کس رنگ کی؟ عمر تو بتاؤ۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یعنی آپ گائے کا رشتہ تو نہیں ڈھونڈ رہے کہ عمر چاہیے، رنگ چاہیے، گائے پکڑو ذبح کر دو۔ یہ تھے نبی حضرت موسیٰ سے سوال۔ ہم تو اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، اللہ سے حرام ہے ہمارے لیے سبزی کیوں نہیں اگا دیتے؟ وہ تو اگا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات اور باتیں، اور اس کے سوا بہت ساری باتیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں تھے، بہت جانثار، بہت جانثار، لیکن یہود کے ساتھ دوستیاں تھی نا، تو ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اہل کتاب مان کر بھی، اور اس لیے بھی کہ یہ ایمان لے آئے، تو یہ آگے سے نا شکوں میں ڈال دیتے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے، کوئی سوال بن جاتا ذہن میں، تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سادگی میں پوچھ لیتے، آپ جواب تو دے دیتے پر آپ کو گراں گزرتا۔ جیسے اچھا بھلا آپ پڑھ رہے ہو تو بیچ میں کوئی بیکار سوال کرے تو غصہ چڑھتا ہے نا، بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، بیکار سوال ہوتے ہیں نا، اہم ہی چھڑانے والے، تو پھر بندہ چڑھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مربت والے تھے، اور آپ نے برداشت بہت کی، آپ نے کہا تو کسی کو کچھ نہیں، پر آپ کو ناگوار گزرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا تم یہود کے پاس بیٹھتے ہو، تمہیں ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں پتا، وہ تو موسیٰ سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے، تو جو سوال وہ تمہیں سکھائیں گے کیا وہ اچھے اور صحیح سوال ہوں گے؟ جیسے انہوں نے اپنے نبی کو ستایا ہے، تم کیا ان کے پاس بیٹھ کر سیکھو گے، تم ایسی نبی کو ستاؤ گے؟ یہ کرنا ہے تم نے؟ اس سے پھر پتا کیا چلا، دوستی کن سے ہونی چاہیے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا۔ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہے، اچھا ریسنٹ مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا، میں ابھی جام پور گئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک مدرسے میں ہم لوگ رکے تھے، تو جو بچہ انہوں نے ہمارے ساتھ اٹیچ کیا تھا، میں نے دو باتیں دیکھی، ایک تو اذان ہو جاتی تھی اور وہ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ ادھر کام کریں ادھر کام کریں، اب مسجد کے اندر ہیں، اذان ہوئی، نماز تو پڑھ لو، فرض ہی پڑھ لو، پھر بعد میں کرتے رہو اپنے کام، کام وہ یہی خدمت کے ہی کر رہے تھے، سامان پیک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن کیا نماز معاف ہو جائے گی اس دن؟ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ اپنی والدہ کو ڈانٹ رہا تھا، یعنی اپنی والدہ کو ڈانٹ رہا تھا ایسے جیسے کوئی ملازم کو ڈانٹ رہا ہے،
लिटरली। और तू तो कार कर रहा था, तो सुनती नहीं, तो जानती नहीं, जुलसे के नहीं। मैं हैरान हो गई, तुम एक मदरसे में बैठे रहते हो 24 घंटे डेरा डाल के, और तुम एक दीन की तालिब इल्म हो, तुम्हें ये नहीं पता माँ से बात कैसे करनी है। और जो उनके मौलवी साहब थे उनसे हजरत साहब, हजरत साहब। अच्छा, मौलवी साहब हजरत साहब, और अम्मा तू, ये दीन है तुम लोगों का? तो ये है गलत रवैया। तो अल्लाह सुभानो, ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि आजकल ऐसे होता है, सारे जमाने के लिए मुंह में फूल हैं और अपनी फैमिली के लिए कांटे हैं। और ये अक्सर खवातीन बेचारी जो है ना ये, और सहती हैं, और फिर किसी को अगर वो बात करें तो अगले कहते हैं भाई तुम तो ना शुक्र हो, तुम्हारे शोहर जैसा खुश अखलाक ही कोई नहीं। तो जमाने के लिए खुश अखलाक होते, मुंह से फूल झड़ते, और घर आते हैं तो कोई बात करे तो काट खाने को दौड़ते। ये चीजें इस्लाम नहीं मानता। ठीक है, रंज देना, तकलीफ देना, बेकार बातें करना, तो ऐसे लोगों से दोस्तियां भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर इंसान उनसे सीखता है ना ये बात। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम यहूद की बातें सुनकर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चंस करोगे। तुम्हें तो पता है यहूद का ट्रैक रिकॉर्ड मूसा के बारे में क्या रहा है, तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही करोगे जो यहूद ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। अगर ऐसा किया, वमन, जिसने ये बदल बदल दिया अल कुफ्र, कुफ्र को बिल ईमानी, ईमान के साथ, फकद बेशक दुल्ला, वो भटक गया, सवा असीदा सबीली, रास्ते से। जिसने कुफ्र को ईमान के साथ बदल दिया वो सीधे रास्ते से भटक गया। सिंपल। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग क्वेश्चंस करना, चाहे नीयत खराब ना भी हो, मगर समझ आ रही कि सवाल बेकार है, ठीक है ना, तो ऐसे सवाल करना आप पर अदम एतमाद की निशानी है, या आपको सताने की निशानी है। तो जिसने ऐसा किया वो हिदायत का रास्ता छोड़ गया। आप अच्छा सवाल जरूर करें, अच्छा सवाल जो आपको जानना है वो तो करें, उसमें तो कोई एतराज की बात नहीं, लेकिन अजीब अजीब सवाल तो वो नहीं करने, क्योंकि ये तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ना लाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस ना होने की अलामत होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं फकत दुल्ला सवास सबील, जिसने ऐसा किया वो सीधे रास्ते से भटक गया, वो गुमराह है। तो आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है रहे फिजिकली हमारे माँ बहन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर पूरा कर दिए। और कुरान पर तरह तरह का एतराज करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात है ना, अल्लाह ने एक वक्त में नमाज क्यों नहीं पढ़वा ली, 5 वक्त क्यों रखी है? इसीलिए रखी है कि तुम लोगों को आजमाइश में डाले भाई। तुम जैसे स्टूपिड बैठकर सोचे, तुम 3 वक्त खाना क्यों नहीं खाते, दिन खाते हो, दिन में एक ही बार क्यों नहीं खा के जान छोड़ देते? तुम लोगों को 5 दफा क्यों चाहिए, 3 दफा खाना, 2 दफा चाय, क्यों करते हैं ना ऐसे सवाल? इसी तरह क्यों अल्लाह ने पर्दा रखा? जो है पर्दे के बगैर भी तो जो अच्छे होते अच्छे होते, जो बुरे होते बुरे होते। तो इस तरह की बेशुमार बातें, उन एतराजात का कोई रीजन नहीं है, बस ये कि कुछ ना कुछ कहना है। फैशन है ना इस्लाम पर एतराज करना भी आजकल का फैशन है। तो फिर इस तरह की बातें जो करेगा तो अल्लाह कहते हैं वो गुमराह है। तो गुमराही से बचने में सवाल जरूर करें, सीखने के लिए आप हर सवाल कर सकते हैं, लेकिन महज इसलिए कि जरा पता चले मैं भी डिफरेंट हूँ, ये नहीं करना चाहिए। वद्दा, बेशक, कसीरुन, बहुत सारे, मिनाहलिल किताबी, अहले किताब हैं, लवकाश यरदूनकुम, वो पलटा दे तुमको, मिम्बादी, चाहते हैं, वद्दा चाहते हैं, कसीरुन, बहुत से, मिनाहलिल किताब, अहले किताब, लवकाश यरदूनकुम, लौटा दे तुमको, मिम्बादी ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद, कुफारन, काफिर बनाकर। बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना दे। तो ये काफिर ही बनाया हुआ है ना, ईमान लाने के बाद टोटल जो मगरिब की पैरवी कर रहे हैं सब बेईमान है। हसद, हसद है मिन अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में, मिम्बादी, इसके बाद भी, माँ, जबकि तबय्यना, वाजे हो गया, लहुमुल हक, उन पर हक। ये उनके दिलों का हसद है जो उनसे कराता है, हालांकि हक उन पर वाजे हो चुका है। यानी उनको हसद है कि आखिरी नबी इनमें क्यों आ गए, हम में क्यों नहीं आए, हमने तो ईमान लाना नहीं, ये क्यों ले आए। हक जानने के बाद बजाय ईमान लाने के वो दुश्मनी पर उतर आए। फाफू, बस माफ करो, वसफहू, दरगुजर करो। अब तुम्हें करना क्या है, उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि हम जितना उलझेंगे टाइम जाया होगा ना। यानी लेट सपोज कि मैं खाना बनाने लगी हूँ, आप मेरी मुखालफत करते कि नहीं तुम ना बनाओ, ये ना बनाओ, अगर मैं आप लोगों के साथ बहस में लग जाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। मुझे क्या करना चाहिए, मैं जाकर अपना काम करूँ, जो बोलते बोलने दो। तो यही मामला इनका था। अब ये खुले दुश्मन भी नहीं थे और दोस्त तो थे ही नहीं।
اب ان کے بارے میں بات کرنا، یہ وہ ہر چیز سے جھگڑا بڑھنا تھا نا. اللہ کریم نے کہا تمہارا رویہ ہونا چاہیے فاعفو واصفحوا، معاف کر دو، درگزر سے کام لو، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامری، اللہ فیصلہ کر دے. جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے تم لوگ معافی اور درگزر سے کام لو. کس بات کا فیصلہ کروانا تھا جی؟ اس مسئلے کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے. تو فیصلہ ہو گیا نا. پہلے یہ کہ قبیلہ مدینہ سے نکالا گیا، پھر انہیں خیبر سے نکال دیا گیا. تو آج بھی ہم اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ رستے نکال دے گا. لیکن اپنا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی راہ پر چلتے رہو، کام کرتے رہو، ان رکاوٹوں پر نظر نہ ڈالو. انشاءاللہ ایک لیول آتا ہے جب خود بخود چیزیں کلیئر ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی آج کا سبق. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، یو میں آسک. چلیے پھر آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت السلام علیکم، میں نے ٹیسٹ کا پوچھنا تھا. ونستغفرک ٹیسٹ آپ نے ونتوب کہاں الیک. جی میں آج آپ کو ٹیسٹ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اور جو آپ کا پچھلا ٹیسٹ ہے وہ چیک ہو گیا ہے، صرف اس کے نمبر وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے وہ کرنے ہیں، لسٹ بنانی ہے. تو لسٹ بنا کر میں آج کل میں وہ بھی آپ کو شیئر کر دوں، پروبیبلی جی کل جی. یا پرسوں.